اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر عرفان الرمضان سیریز کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا۔ آج کی نشست کا آغاز ہم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی روحانی و تربیتی گفتگو سے کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ آپ کا مکمل نام ابو الفیض ثوبان بن ابراہیم ہے، اور بعض لوگوں نے آپ کا نام فیض بن ابراہیم الذوالنون مصری لکھا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صرف طبقہ اولیاء و صوفیاء میں سے ہی نہ تھے، بلکہ قرون اولیٰ کے تمام اکابر اولیاء اور ائمہ تصوف و ولایت کی طرح آپ جلیل القدر محدث، صاحب اسانید اور علم حجت تھے۔ آپ نے کثیر ائمہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان ائمہ کرام میں امام مالک، امام سفیان بن عیینہ، امام لیث بن سعد، امام فضیل بن عیاض اور دیگر ائمہ حدیث شامل ہیں جو اپنے اپنے دور میں حجت تھے اور جن سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سمیت کل ائمہ حدیث اپنی اسناد لیتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اکابر ائمہ اور علماء نے علوم حاصل کیے، اور اس سے ان کا حدیث، فقہ، علوم شریعت میں مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی احادیث مبارکہ اور ان کے اقوال سے اپنی علمی اور روحانی تربیت کا سامان کرتے ہیں۔ دنیا مومن و کافر کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری، حضرت امام لیث بن سعد جو اہل مصر کے فقہ امام ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت نافع حدیث میں اہل مدینہ کے امام اور امام مالک کی جو سند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے، اس میں سب سے معتبر سند وہ ہے جو حضرت نافع کے طریق سے ہے روایت کی گئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، کہ یہ دنیا مرد مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ مراد یہ ہے کہ مومنوں کی راحت اس دنیا میں نہیں رکھی گئی، بلکہ کافروں کی راحت کی جگہ دنیا ہے۔ مومنوں کی راحت کی جگہ آخرت ہے، یہاں مومنوں کو راحت
بقدر ضرورت دی گئی ہے، جبکہ کافروں کو راحت زائد از ضرورت دی گئی ہے، اس لیے کہ مومن کا نصیب آخرت میں زیادہ ہے اور کافر کا نصیب آخرت میں نہیں۔ اللہ جل مجدہ مومنوں اور کافروں دونوں کا رب ہے، وہ ناانصافی کسی سے نہیں کرتا۔ جو آخرت کے حصے کا اہل نہیں بن سکتا اس کو زیادہ یہاں دنیا میں دیتا ہے، اور جو آخرت کے حصے کا اہل بن گیا اس کو آخرت میں بے حساب اجر دینے والا، جبکہ دنیا میں ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ حدیث اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مومن دنیا کی زندگی صبر و شکر کے ساتھ بسر کرے، اس لیے کہ موت کے بعد اس کے لیے بڑی راحت کی دنیا آنے والی ہے۔ مومن اس دنیا کو دارالقرار نہیں سمجھتا، کافر اسے دارالقرار سمجھتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا ایک سفر کی منزل ہے، جبکہ کافر کے لیے دنیا ایک دائمی مقام ہے۔ اس لیے جو لوگ حالت سفر میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سفر میں کبھی راحت ملتی ہے اور کبھی تکلیف ملتی ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں کہ گھروں میں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے، اور جو سفر میں ہوتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں چونکہ حالت سفر میں ہے لہٰذا کبھی راحت ملے گی اور کبھی تکلیف مل جائے گی۔ اس مذکورہ حدیث مبارکہ میں دنیا کو مومن کا قید خانہ قرار دیا گیا کہ جس طرح کوئی قیدی قید خانے میں اپنا وقت گزارتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ تو قید خانہ ہے، بس شکوہ کس چیز کا کرے؟ مومن کی موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی کا انتقال ہوتی ہے۔ اس کے سفر زندگی کا ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے اور وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس لیے مومن بے قرار رہتا ہے، اس دنیا کو قرار گاہ نہیں جانتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی لذت بھی وہی آخرت ہے، اس کی راحت بھی وہاں ہے، اس کا سکون بھی وہاں ہے اور اس کا اطمینان بھی وہاں آخرت میں ہے۔ امام خوارزمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سئل عن المحبہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ قال ان تحب ما احب اللہ، فرمایا کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ گویا اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے سے محبت کرنا محبت الہی ہے۔ اگر اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور کسی عمل کو اچھا جانتا ہے تو اس عمل سے محبت کرنا محبت الہی ہے۔ اگر کسی حال میں رہنا اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے تو اس حال کو چاہنا محبت الہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَبْغَضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، اور جس چیز کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے اس سے بغض رکھنا، اس کو ناپسند کرنا، یہ بھی محبت الہی ہے۔ اور پھر فرمایا اور جس شے کو اللہ نے خیر قرار دیا ساری زندگی اسی خیر کو اپنائے رکھنا محبت الہی ہے، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا، اس راستے اور طور طریقے کو ترک کر دینا جو اللہ سے دور کر دینے والا ہو، ہر اس شے کو رد کر دینا جو اللہ کی محبت سے دور کر دینے والی ہو، اللہ کے قرب سے محروم کرنے والی ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہو، اس شے کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ عمل، یہ مجلس، یہ دوستی، یہ تعلق اللہ سے دور کر دینے والا ہے۔ بس محبت یہ ہے کہ بندہ زندگی میں اپنے ہر عمل، ہر فعل، ہر چاہت، ہر خواہش، ہر طور طریقے اور شعار زندگی کا یہ معیار بنا لے
کہ وہ کرے جو اسے اللہ کے قریب کر دے اور وہ نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے۔ محبت راہ خدا میں ملامت برداشت کرنے کا نام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ محبت کے مفہوم کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ بندے جب تو اللہ کا کام کر رہا ہو تو لوگوں کی لعنت و ملامت سے دکھی نہ ہو۔ جو لوگ دین کی خدمت میں ہیں، جو اللہ کے دین کی اقامت میں مصروف ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت و فروغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے احیاء، تجدید، دعوت، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری میں ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ جب تم اللہ کے دین کی خدمت اور فروغ کا مشن لے کر نکلو گے تو دین کے دشمن تم پر لعنت کریں گے، تمہیں لعن و طعن کریں گے، تنقید کریں گے، مذاق کریں گے، برا بھلا کہا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے دین کا زمین پر تمکن نہیں چاہتے، جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین جگہ پا لے، جو لوگ زمین پر دین کی حکومت نہیں چاہتے، جو لوگ طبعاً بے دین ہیں، دین کے دشمن ہیں، جن کی طبیعتیں دین سے بیزار ہیں، وہ کبھی بھی دین کے کام کو پسند نہیں کریں گے، اور جب دین کی خدمت کرنے والے اللہ کی راہ میں اس دین کی اقامت کے لیے نکلیں گے تو وہ بے دین طبقہ رکاوٹ بھی کھڑی کرے گا، مشکلات بھی پیدا کرے گا، طعن و تشنیع بھی کرے گا، لعنت و ملامت بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے نکلو تو تم پر لعنت و ملامت کی جائے تو اس لعنت و ملامت سے تمہیں دکھ نہ ہو بلکہ لذت ملے، تمہیں کیف و سرور ملے، اس لیے کہ محبوب کے نام کی وجہ سے تم پر لعنت ملامت ہوئی، محبوب کے کلام کی خاطر تم پر طعن و تشنیع کے تیر برس رہے ہیں، اور جس کے دل میں محبت ہے وہ چاہے گا کہ مزید طعن و تشنیع کا نشانہ بنوں، اس لیے کہ وہ اپنے رب، اپنے محبوب کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ اور محبت پیکر شفقت و الفت بننے کا نام۔ محبت کے مفہوم کو مزید وسعت دیتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال اطفل للمؤمنین، محبت یہ ہے کہ مؤمنین سے ہر حال میں تیری محبت و شفقت قائم رہے۔ کہ یہ کیسی خدمت دین اور محبت ہے کہ ہم اللہ کی محبت، دین کی محبت اور خدمت دین کا نام بھی لیں اور اللہ کے بندوں سے محبت نہ کریں، اللہ کے بندوں پر شفیق نہ ہوں، اللہ کے بندوں کے لیے ہمارے چہرے سخت اور ہمارے معاملات کراہت والے ہوں۔ محبت ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ان سے پیار کریں۔ فرمایا اللہ کی محبت پوچھتے ہو تو اللہ کی خلق، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرو۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے اور اللہ کو اس سے پیار ہے جو اس کے کنبے کی بھلائی کرتا ہے اور بھلائی چاہتا ہے۔ اور حقیقت تصوف کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ مخلوق خدا سے محبت۔ اللہ رب العزت کی محبت ایک وسیع تصور ہے اور یہی حقیقی تصوف ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اور اولیاء کے بے شمار اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا
کو دنیا کے نام پر کمانے والا عذاب الہی کا حقدار نہیں قرار پائے گا، اس لیے کہ دنیا کے نام پر کمائی، ہلاکت اور تباہی اور بربادی تو اس شخص کی ہے جو دنیا کے نام پر دھوکہ دے کر دنیا کما رہا ہے۔ تصوف حقیقت میں حسن اخلاق، حسن سیرت، حسن کردار، تقوی، توکل، اللہ کے حضور گریہ و بقا، اللہ کی مخلوق سے شفقت و محبت، رزق حلال کمانے، حرام سے بچنے اور سادگی کا نام ہے۔ تصوف مکاری سے بچنے کا نام ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محبت کے مفاہیم سے مزید آگاہی دیتے ہوئے حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدین، کہ محبت دین میں تاجدار کائنات کی سنت کی اتباع کا نام ہے اور یہی تصوف ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا اور اتباع نہ کرنے کا جو تضاد ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بندہ ولی اللہ کیسے بنتا ہے؟ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی من کان علی مطیعا کنت لہ ولیا فلیتق بی ولیحکم علی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنی پوری زندگی میں میرا مطیع ہو جائے گا میں اس کا ولی بن جاتا ہوں، پھر وہ مجھ پر اعتماد رکھے توہم نہ کرے۔ فرمایا جو اپنے عمل، قال، حال اور اعمال میں میرا کامل مطیع ہو جائے میں اس کا ولی بن جاتا ہوں، پس وہ مجھ پر وثوق اور اعتماد کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ قسم کھا کر مجھ سے یہ کہہ دے کہ باری تعالیٰ ساری دنیا کو مٹا دے تو اس کی خاطر دنیا کو بھی مٹا دوں گا، مگر جو میرا ہو جاتا ہے وہ مجھ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتا، ایسے سوال نہیں کرتا، بلکہ اگر 72 تن بھی کربلا میں شہید ہو جائیں، سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا جائے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، پھر بھی نہیں کہتا کہ مولا ان یزیدوں کو مٹا دے، بلکہ وہ اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ صفائے قلب اور توجہ اللہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الانس باللہ من صفائے قلب مع اللہ وتفرد باللہ، کہ جس شخص کی طبیعت اللہ سے مانوس ہو جائے اسے انسان کہتے ہیں، اور انسان کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کو انس ہو جائے، جسے انس نہیں ہوتا نہ ہوا وہ انسان نہیں بنا۔ سوال یہ ہے کہ انس کسے کہتے ہیں اور کس کے ساتھ ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ انس ہو جائے، اور پھر یہ انس اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتا ہے، اور اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی قدوتوں، غلاظتوں، کینہ، بغض، حسد، عناد اور اس کے تمام گورکھ دھندے سے صاف ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل اللہ کے انس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں متفرد، یکتا ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے۔ اور جب دھیان یکسو ہو جائے تو اور درمیان میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں درمیان میں رہے، مثلاً اگر آپ کسی گہرے دھیان یا کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوں اور آپ کا دھیان گہرائی کے ساتھ کسی ایک خیال میں لگا ہوا ہو اور دائیں بائیں کوئی آپ سے باتیں بھی کر رہا ہو تو آپ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئے گی،
اور جب اس گہری سوچ و خیال سے باہر نکلیں گے تو دوبارہ اس سے پوچھیں گے کہ میں کسی اور دھیان میں تھا، اب بتائیے دوبارہ وہ بات کیجیے، میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ یہ تجربہ ہر شخص کو ہوتا ہے، بس جب بندہ اللہ کے دھیان میں لگ جاتا ہے، اسی کے دھیان میں یکسو ہو جاتا ہے، تو اس کو ارد گرد کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، دھیان نہیں رہتا۔ بس انسان کے دو معنی ہیں، جسے انس ہو جائے، جو بھول جائے۔ لفظ انسان انس سے ہے اور ناسیہ سے بھی ہے، گویا انسان انس سے بھی تشکیل پایا اور انسان نسیان سے بھی تعبیر ہے۔ انس اور نسیان کا تعلق یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے انس ہو جاتا ہے تو بہت سے ادھر ادھر کے دھیان اور باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ یہ انس کا اپنا کام ہے کہ وہ غیر باتیں بھلا دیتا ہے، اور جو ساری باتیں یاد رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی انس نہیں ہوا۔ فرمایا کہ جب انس ہو جائے تو انسان اللہ کے دھیان میں یکتا ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الانقطاع من کل شیء سوا اللہ، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی خیر ہے وہ اپنے دل کو اس سے منقطع کر لیتا ہے۔ جن اقوال کا ہم نے ذکر کیا ان پر عمل اصل محبت ہے، یعنی ان اعمال پر عمل کرنا ہی حقیقی محبت ہے۔ جسے یہ محبت نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے۔ سیدنا حضور غوث الاعظم نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا کہ میرے بندے تو وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی ہیں اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزومند ہیں۔ گویا جو دیدار الہی کا ارادہ کرے، جنہیں رب کے دیدار کے سوا کوئی شے مقصود نہ ہو، دنیا کا طلب گھٹیا اور آخرت کا معنی جو بعد میں آئے۔ بس مرید وہ ہیں جو نہ گھٹیا کو چاہے، نہ بعد والی کو چاہے، نہ دنیا کا طالب ہو، نہ آخرت کی منزلوں اور رتبوں کا طالب ہو، بلکہ وہ یریدون وجہہ، رب کے مکھڑے کا طالب ہو۔ اس کی خواہش اور طلب فقط مولا کے دیدار تک رہے، اللہ رب العزت کی رضا کی رہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کرے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے کہ مرید کون ہے؟ ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھایا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی اور ان کے اوپر حالت وجد، کیف و سرور اور بے خودی طاری تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کدھر کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میں چاہتی ہوں جو لوگ دوزخ کی آگ سے ڈر کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، میں پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزخ سے بچنے کی خاطر مولا کی عبادت نہ کرے، اور جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہ کرے، نہ جنت رہے نہ دوزخ۔ جو سجدہ ریز ہو اللہ کے دیدار کے لیے سجدہ ریز ہو۔ بس پیر کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو اور مریدوں کی تلاش میں کاوشیں نہ کرتا ہوں۔ سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تو ابھی مریدوں کی تلاش میں ہے، رب کی تلاش کب ہوگی اسے؟ اور اگر ہم عرب و عجم کے
اکابر اولیاء کے احوال پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کسی کو بھی اپنے مرید کی تلاش نہ تھی، اور لوگ پیر کامل کی تلاش میں سفر کرتے اور پھر مرید بنتے تھے۔ اکابر اولیاء مرید ہونے کے لیے سفر کرتے تھے، نہ کہ مرید تلاش کرنے کے لیے۔ پس پتہ یہ چلا کہ کوئی رب کی معرفت کو پالے، کوئی سمجھ بوجھ دے دے، کوئی وصال اللہ کا طریق بتا دے، جو خدا کی قربت کا طریقہ سکھا دے، جو خدا کے دیدار کا سلیقہ سکھا دے، کوئی جو خدا کو منانے کا حل بتا دے، اس کے ساتھ لگ جائیے۔ جو اکابر تھے ان کا سفر اللہ کی طرف ہوتا، اللہ کو پانے کے لیے ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تواضع کا ارادہ کرے بس وہ اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ کرے۔ جب مرید اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ ہو جائے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ جو اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور پگھلے ہوئے دل والے بن جاؤ، نرم دل والے بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اسی لیے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے الہام قلبی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ رب العزت نے القاء کیا کہ میرے بندے مجھے ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈا کر، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ آپ کے الہامات قلبی اور مکشوفات قلبی میں ایک اور مقام پر آیا کہ سیدنا حضور غوث الاعظم نے عرض کیا، باری تعالیٰ اگر کبھی تیری دعوت کرنے کو جی چاہے تو اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میری دعوت بھی ممکن ہے۔ غربت اور فکر و فاقہ کی آنکھ میں جو لوگ جل چکے ہیں میں ان کا مہمان رہتا ہوں، ان کی دعوت کیا کرو، میں خود بخود تمہارے دسترخواں پر ہوا کروں گا۔ اگر صوفی بننا ہے تو اللہ رب العزت کی دعوت کیا کرو، بس یہی تصوف ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے تو راستے میں انہوں نے کشتی میں سفر کیا۔ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، انہوں نے عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا، پار لگایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اترنے سے پہلے اپنی لاٹھی سے کشتی کو 2-4 جگہوں سے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان غریبوں کی کشتی تو ان کا وسیلہ روزگار ہے، آپ نے توڑ ڈالی۔ بعد ازاں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیا کہ ایک جابر بادشاہ آ رہا تھا، وہ جن کشتیوں کو نیا دیکھتا، خوبصورت اور سنورا ہوا دیکھتا ہے ان کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور جن کو شکستہ ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ غریب لوگ ہیں، ان کے روزگار کا ذریعہ یہی کشتی ہے، اس کو توڑ دوں تاکہ جابر بادشاہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس پر قبضہ نہ کرے۔ یہ تو بعد میں مرمت کروا لیں گے مگر کشتی غصب ہونے سے بچ جائے گی۔ اس واقعہ کی ایک عارفانہ تفسیر بھی ہے، اور اس کو تفسیر اشاری و تفسیر عرفانی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ کشتی سے مراد دل ہے، ٹوٹے یعنی توڑنے سے مراد شکستہ دل کرنا ہے، اور جابر بادشاہ سے مراد شیطان ہے۔ خضر علیہ السلام سے مراد مرشد کامل ہے۔ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے نفس سنورے ہوئے ہیں، کھانے اور پینے سے خوب موٹے تازہ ہیں، اور
کہ نفس اور دل خواہشات دنیا سے سجے ہوئے ہیں، بس جس کے دل سجے دھجے نظر آئیں وہ شیطان اس نفس اور قلب پر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ نفس و قلب شیطان کا ہو جاتا ہے، رحمان کا نہیں رہتا۔ قلب و نفس کو شکستہ کرنے والا مرشد ہوتا ہے۔ جب نفس و قلب شکستہ ہو جائیں تو شیطان بھی شکستہ دلوں پر قبضہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹے دل ہیں، ان پر کیا قبضہ کرنا۔ شیطان چھوڑ دیتا ہے اور رحمان لے لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ شعر کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ٹوٹے ہوئے دل کا حامل بنائے اور ان اولیاء و صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مع السلام والاکرام۔